بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج کی جو ہماری ویڈیو ہے وہ اردو کی جو فرسٹ ایئر کی بک ہے، جو نیو بک ہے ہمارے پاس۔ ہم نے پیچھے حمد کو کر لیا تھا، اس کی مشق بھی ہم نے مکمل کر لی تھی۔ آج ہم نعت کریں گے، چونکہ دونوں ہی امپورٹنٹ ہیں۔ حمد اور نعت ہمیشہ سے کوئی نہ کوئی شعر لازمی آتا ہے۔ میں نے آپ کو پیٹرن جو ہے نا وہ پریویس ویڈیو کے اندر جب حمد میں نے شروع کیا تھا بتا دیا تھا۔ 10 نمبر کا آپ کے پاس حصہ نظم کا پورشن آئے گا، جس میں 2 مارکس جو ہے نا وہ آپ کے پاس ہوتے ہیں شاعر کے نام کے اور سبق اس کے نظم کے عنوان کے ہوتے ہیں، نظم کا نام اور شاعر کا نام۔ تو بقایا 4 نمبر کی جو ہے نا وہ 2 شعر آتے ہیں اور دونوں ہی آپ نے کرنے ہوتے ہیں۔ تو یعنی اب ہم جو ہے نا وہ اس کو ادھر جو ہم پورشن تھوڑا سا پڑھتے ہیں، جس اس کا مقصد یہ ہے پڑھنے کا کہ کوئی ایم سی کیوز کے لیے آ جائے، چونکہ فرسٹ ایئر کے اندر سوالات جوابات موجود نہیں ہیں۔ فار ایگزامپل کہ ان کا قلمی نام کیا تھا، یعنی یہ نفیس رقم اور سید القلم کے نام سے بھی جانے جاتے تھے یہ۔ اچھا جی یہ کب پیدا ہوئے جی، یہ فار ایگزامپل یہاں سے آپ سے پوچھ سکتے ہیں کہ آپ کی جائے ولادت کیا ہے۔ یہ ایم سی کیوز کی میں بات کروں، جسٹ اس کے علاوہ اور کچھ اس کو کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کے علاوہ اگر ہم یہاں سے دیکھیں تو ان کے نعتیہ مجموعے کا نام کیا ہے، گلہائے نقش برگ گل نفائس النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو یہ اتنا انف ہے، اور کوئی اس کے اندر سے کرنے کی آپ کو ضرورت نہیں ہے، چونکہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جو کہ ہم دیکھ سکیں۔ ہاں آپ کو کب پرائڈ آف پرفارمنس ملا، 1986 کے اندر۔ یہ 2-3 ایم سی کیوز بیسڈ چیزیں ہیں۔ 1932 کو پیدا ہوئے تھے اور 2008 کو یہ فوت ہوئے تھے۔ یہ نعت ہم ہمیشہ سے ہی، یعنی کہ اگر ہم اوورال دیکھا جائے تو یہ نعت جو یہ والی نعت ہے یہ ہم سنتے رہے ہوئے ہیں، یعنی اگر دیکھا جائے شاید میں بھی ہو سکتا ہے ٹی وی وغیرہ کے اوپر، یا کافی مشہور نعت ہے یہ۔ تو اصل میں نا یہ سلیبس جو ہے نا آپ لوگوں کا، یہ فیڈرل بورڈ کا سلیبس تھا، تو انہوں نے اب جو ہے نا وہ آپ کو یہ سلیبس انکلیوڈ کر دیا ہے۔ بٹ یہ ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو کنٹینٹ جو ہے نا وہ ایزیلی یہاں سے مل جائے گا۔ ہمیشہ کی طرح میں جو پہلے بھی بات کرتا ہوں کہ لازمی لائک اور سبسکرائب کریں، شیئر کریں چینل کو۔ انشاءاللہ تعالیٰ آپ جب چینل کو سرچ کریں گے، آپ اس کی جو ہے نا وہ ڈیش بورڈ میں آ کے دیکھیں گے، یعنی جب آپ کنٹینٹ کو سرچ کریں گے آپ کو تمام سبجیکٹ کا جو ہے نا وہ کنٹینٹ ملے گا۔ آپ کو یہاں پر ایک ویلیو ایڈیشن ملے گی، آپ کو نظر آئے گا کہ ہاں اگر ہم یہاں سے اس چینل کو لے کر چلیں اور اس کے کنٹینٹ کو لے کر چلیں تو 9 سے لے کے 2nd ایئر تک ہم تیاری اپنی کر سکتے ہیں۔ اب ہم چلتے ہیں اس کی نعت کی طرف، یعنی میں اصل میں اس کے کچھ الفاظ معنی ہیں وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں، دین پھر اس کے بعد میں آپ کو اس کا خلاصہ کروا دوں گا جو کہ میں نے یہ لکھ کے رکھا ہوا ہے۔ اس کے بعد میں کچھ اشعار کی تشریح آپ کو کرواؤں گا، لیکن جب میں یہاں پر پڑھا رہا ہوں گا تو میں آپ کو مفہوماً سارا کچھ سمجھا دوں گا۔ نعت آ گئی، اے رسول امین، امین کہتے ہیں امانت دار کو، امانت دار کو۔ خاتم المرسلین، مرسلین کہتے ہیں رسول کو۔ ہے عقیدہ یہ اپنا صدق و یقین، یعنی سچائی والا، صدق کہتے ہیں سچائی کو۔ اب یہ اس کا مفہوم کیا ہے؟ اس شعر میں شاعر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات ببرکت کی تعریف کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امانت دار تھے۔ آپ عرب کے اس معاشرے کے اندر جہاں پر لوگ جھوٹ، مکاری اور فریبی کا شکار تھے، جہالت کے اندھیروں میں کھوئے ہوئے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس معاشرے میں بھی امانت دار مشہور تھے۔ آپ اللہ کے آخری نبی ہیں، یہ ایسی خوبی ہے جو آپ سے کوئی نہیں لے سکتا۔ آپ واحد نبی، آپ اللہ تعالیٰ کے آخری نبی اور آخری رسول ہیں، اور یہ ہمارا عقیدہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات ببرکت جیسا کوئی اللہ نے پیدا ہی نہیں کیا۔ آپ جیسا اور کوئی آپ کی ذات جیسا کسی کو شرف بخشا ہی نہیں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسا کوئی ہے ہی نہیں، اور اس پر ہمارا عقیدہ بھی ہے اور ہم اس کے اوپر سچائی اور یقین کے ساتھ جو ہے نا وہ ایمان رکھتے ہیں۔ اے براہیمی و ہاشمی خوش لقب، براہیمی کا مطلب ہے کہ آپ ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں۔ ہاشمی جو ہے نا یہ قبیلہ تھا، دیکھیں عربوں کے اندر جو ہے نا وہ جو قریش قبیلہ تھا نا، عربوں کے اندر ڈیفرنٹ ٹرائبس تھے، کلینز تھے، تو عربوں میں جو قریش قبیلہ تھا نا وہ ٹاپ لیول کا تھا۔ اچھا قریش کی بھی پھر مختلف برانچز تھیں، ان میں جو ہاشمی تھے نا وہ سب سے اونچے لوگ تھے، سردار تھے یہ، یعنی خانہ کعبہ کے متولی تھے، خانہ کعبہ کی جو ہے نا وہ دیکھ بھال کرنے والے لوگ تھے۔ تو اللہ نبی ہمیشہ اعلیٰ خاندان سے ہوتے ہیں، نبی یہ نہیں ہوتا کہ کوئی بالکل ہی جو ہے نا وہ ان نون بندہ، نبی ہمیشہ مشہور ہوتا ہے،
اس کے جو لوگ ہوتے ہیں جن کو وہ تبلیغ دیتا ہے وہ جانتے ہوتے ہیں اس کو، یعنی نبی کی یہ خصوصیت ہے۔ تو اللہ کے نبی تو اعلیٰ نسب تھے، نسب کہتے ہیں خاندان والے۔ دودھ مانے قریشی کے در سمین، دودھ مانے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یعنی قریش کے جو ہے نا وہ اعلیٰ خاندان کو کہتے ہیں کہ آپ قریشی کے در سمین یعنی چمکتے ہوئے چاند تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں ہیں، آپ ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا نا کہ میں ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہوں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم عرب کے سب سے مشہور اور سردار خاندان سے تعلق رکھتے تھے۔ آپ کے دادا عبد المطلب علیہ السلام خانہ کعبہ کی دیکھ بھال کرنے والے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اعلیٰ خاندان میں پیدا ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اعلیٰ حسب و نسب والے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عرب کے سرداروں میں سے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خاندان کے سب سے چمکتے ہوئے جو ہے نا وہ فرد تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عرب کے سب سے شریف، سب سے شریف النفس، سب سے اعلیٰ اخلاق اور باکردار آدمی تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبوت سے پہلے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسا کوئی شخص عرب کے اندر موجود نہ تھا۔ بزم کونین، دو جہانوں کی محفل، یعنی کہ دو جہان کون سے ہیں؟ ایک یہ جہان جہاں ہم رہ رہے ہیں، ایک وہ جہان جہاں ہم نے چلے جانا ہے، جہاں سے ہم آئے ہیں۔ پہلے بزم کون، جیسے کہتے ہیں نا کہ جب چیف آف گیسٹ نے آنا ہو تو پہلے ہم ساری سٹیج کو سجاتے ہیں، دین پھر چیف آف گیسٹ آتا ہے۔ تو یہاں میں شاعر کہتا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے دو جہانوں کی محفل کو سجایا، دو جہانوں کی محفل کو تیار کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات و برکت کے لیے، دو جہانوں کی محفل کو پر رونق بخشی گئی۔ آپ اللہ تعالیٰ سید الاولین، سید کہتے ہیں سردار کو، آپ پہلوں کے بھی سردار ہیں اور بعد میں آنے والوں کے بھی سردار ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سید الانبیاء بھی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تمام مخلوقات میں سب سے افضل ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے بعد اگر کوئی سب سے افضل ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے، اور قیامت کے دن بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ کے حضور سجدہ گاہ کریں گے، اور پھر قیامت کے دن تمام لوگوں کا جو ہے نا وہ حساب و کتاب شروع ہوگا۔ یہ شرف صرف اللہ نے آپ کو بخشا ہے۔ سدرۃ المنتہا، راہ گزر میں، راہ گزر کا مطلب ہوتا ہے راستہ۔ قاب قوسین، بیسیکلی قوسین کہتے ہیں، جو کوس ہے نا، کوس اس طرح ہوتی ہے ایزی، جو الٹی ایسے کر کے نا، جس طرح تیر کمان کا جو کمان ہوتی ہے نا، تو اب یہ اس کے دو پوائنٹس ہیں نا، یہ دونوں جب ہم ان کو جتنا موڑتے ہیں نا تو یہ اتنا پاس آ جاتے ہیں نا۔ تو یہ قرآن کا لفظ ہے، یہ سورۃ النجم کا لفظ ہے، سدرۃ المنتہا بھی، قاب قوسین بھی۔ اصل میں یہ ذکر ہو رہا ہے آپ کی معراج کے سفر کا، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے معراج کروایا، آسمانوں کی سیر کروائی، تو ایک پوائنٹ آیا تھا سدرۃ المنتہا، اصل میں ایک درخت کا نام ہے۔ یہ جو درخت ہے نا، اس کی شاخیں ساتویں آسمان تک ہے، اس سے آگے کوئی فرشتہ بھی نہیں جا سکتا۔ یہ وہ پوائنٹ ہے جس کے آگے کوئی نہیں جا سکتا، اور جو اللہ تعالیٰ جو آرڈرز وغیرہ دیتے ہیں فرشتے اسی پوائنٹ پر آ کر، وہ یاد ہوگا آپ لوگوں کے، وہ جب حضرت جبرائیل نے کہا تھا کہ میں اس سے آگے نہیں جا سکتا، آپ کو اکیلے جانا ہوگا، تو یہ وہی پوائنٹ ہے۔ تو یعنی اس شعر کے اندر شاعر بیان کرتے ہوئے جب فرما رہا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ببرکت اس قدر بلند ہے کہ کائنات میں کوئی شخص ایسا موجود نہیں جو اس مقام تک پہنچا ہو اور اس مقام پر چلا ہو، اور قاب قوسین کا مطلب ہوتا ہے بہت قریب، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے یہ شرف بھی بخشا کہ اپنے بہت قرب کے ملاقات دی، اپنے بہت قریب کر کے ملاقات کا موقع دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حق کے نزدیک ہیں، حق آپ حق لے کر آئے، قرآن حق تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ساری زندگی حق بیان کرتے رہے۔ کہکشاں زو تیرے سرمدی تاج کی، سرمد کہتا ہے، سرمد کا مطلب ہوتا ہے رونق بخشنے والا۔ کہکشاں زو تیرے سرمدی تاج کی، کہ جو روشنی جو ہے نا آپ، یعنی کہ جو آپ کو تاج کون سا، تاج کا مطلب کیا ہے، یعنی کہ آخری نبی ہے نا، یہ آپ کا تاج ہے، آپ کے بعد کوئی نہیں، تو آپ کی جو اس تاج کی روشنی ہے نا یہ ہر جگہ پھیل رہی ہے۔ زلف تاباں، زلف کہتے ہیں بالوں کو، تاباں کہتے ہیں چمکدار، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بالوں کی چمک، یعنی آپ کے جو خوبصورت گیسو ہیں، جو بال ہیں نا، وہ اس قدر سیاہ ہیں، اس قدر سیاہ رنگ کے ہیں کہ معراج کی رات بھی اس قدر سیاہ ہوگی۔ اور لیلۃ القدر تیری منور جبی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لیلۃ القدر جیسی جو ہے نا وہ رات فراہم کی گئی آپ کی امت کے لیے۔ لیلۃ القدر جو کہ 1000 راتوں سے بہتر ہے، وہ آپ کی امت کو دی گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو بھی جو ہے نا آپ کی وجہ سے بہت شرف بخشے گئے۔ مصطفیٰ مجتبیٰ تیری مدح و ثنا، میرے بس میں نہیں دسترس میں نہیں، دسترس کہتے ہیں ہاتھوں میں، یعنی طاقت کہہ لو، طاقت میں۔
کہ آپ اے مصطفیٰ، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام تھے، اے مصطفیٰ، اے اللہ تعالیٰ کے، اے اللہ کے محبوب، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تیری تعریف بیان کرنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت لکھنا، میری کیا اوقات کہ آپ کی ذات ببرکت کی میں باتیں بیان کر سکوں، میری تو بس کے اندر یہ بات نہیں ہے، اور میرے دل کے اندر بھی اتنی طاقت نہیں ہے، اور میری زبان، لب کہتے ہیں زبان کو، ہونٹوں کو، اور میرے ہونٹوں کے اندر بھی اتنی ہمت نہیں کہ میں آپ کی کوئی خوبی بیان کر سکوں، چونکہ میرے جتنے بھی الفاظ ہیں ان کی قیمت بہت کم ہے، اور آپ کی ذات بہت اعلیٰ و افضل ہے، لیکن شاعر اس شعر میں اپنی محبت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی جو ہے نا وہ الفت کا ذکر کرتے ہوئے یہ فرماتے ہیں، چار یاروں کی شان جلی ہے بلی، ہے صدیق و فاروق و عثمان علی، شاہد عدل ہے یہ تیرے جانشین تجھ سا کوئی نہیں۔ اس شعر کے اندر شاعر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اور خلفائے راشدین جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جانشین تھے، آپ کی جانے کے بعد انہوں نے اسلام کا جھنڈا بلند کیا اور اسلام کو پوری دنیا کے اندر پھیلایا، یہ تمام ایماندار لوگ تھے، عدل کرنے والے لوگ تھے، یہ آپ کے بہترین ساتھی تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی ایسی تربیت کی تھی کہ انہوں نے اللہ کے دین کو پوری کائنات کے اندر پھیلا دیا۔ اے سراپا، سر سے پاؤں تک، نفیس انفس دو جہاں، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دو جہان میں جتنے بھی لوگ موجود ہیں نا ان سب سے افضل ہیں، سب سے نفیس ہیں، سرورے دل بڑا، جو آپ سے محبت کرنے والے ہیں ان کے سردار ہیں، جو آپ سے عشق کرنے والے ہیں وہ آپ ان کے دلوں میں رہتے ہیں، اور میں جو انتہائی خزیں کہتے ہیں غمزدہ، میں جو غمزدہ سا شخص ہوں، میری ذات، میں غمزدہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں جو ہے نا وہ سکون اور اطمینان ڈھونڈتا ہوں، میں آپ کی تلاش میں ہوں، میں جانتا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات اور آپ کی ذات پر ایمان لائے بغیر، آپ سے محبت کیے بغیر نہ اس دنیا کے اندر انسان راحت پا سکتا ہے نہ آخرت کے اندر نجات پا سکتا ہے۔ اور ہمارے پاس اب آ گیا جی اس کا ماخذ برگ گل، یہ ایم سی کیوز کے لیے لازمی تیار کرنا۔ اب آ جاتے ہیں ہم ان کنٹینٹ کی طرف جو میں نے کنٹینٹ جو ہے نا وہ شارٹ لائن کر کے رکھے ہوئے ہیں، تاکہ آپ لوگوں کے لیے ذرا آسانی بھی ہو جائے نا، جو لکھا ہوا بھی مل جائے اور بندہ اس کو جو ہے نا وہ ایزیلی کور کر لیتا ہے۔ تو یہ دیکھیے، یہ ہمارے پاس نعت کا پورشن آ گیا، اور یہاں پر اب ہم جو ہے نا اس کا لے کر آ جاتے ہیں۔ یہ دیکھیں، 11ویں جماعت ہے، شاعر کا نام ہے سید نفیس الحسینی، خلاصہ پلس تشریح کہہ سکتے ہیں آپ اس کو۔ اس کے اندر میں نے تھوڑا سا اس کو الیبوریٹ کیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو کہ آخری رسول ہے، اور کوئی آپ اچھا یہ یاد رکھیے جو میں نے لکھا نا صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کوشش کریں پورا لکھا کریں۔ دیکھیں اس کا جو ہے نا پیپر پوائنٹ آف ویو سے کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن یہ ہمارے ایمان کا تقاضا ہے کہ اگر ہم دیکھیں نا، اور اس کے اندر ہم جانتے ہیں کہ جب تک یہ لکھا رہے گا نا تب تک ہمارے نامہ اعمال کے اندر بھی نیکیاں لکھو، درود کی تو فضیلت ہی بہت زیادہ ہے، تو یہ لازمی لکھا کریں، اس سے آپ کی زندگی میں برکت بھی بہت پیدا ہوگی اور آپ کے اس کام میں بھی برکت پیدا ہوگی انشاءاللہ تعالیٰ۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسا اس کائنات میں موجود ہی کوئی نہیں ہے۔ آپ عرب کے اعلیٰ قبیلے قریش ہاشمی خاندان سے تعلق رکھتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دو جہانوں کی محفل کو سجایا گیا، انبیاء کے سردار ہیں۔ معراج کی رات آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے اپنے قرب کا شرف بخشا۔ قرب کہتے ہیں اپنے پاس، بہت قریب آ گیا نا، فکان قاب قوسین او ادنی، عند سدرۃ المنتہی عندہ جنۃ المأویٰ۔ تو یہ تو سورۃ النجم کے اندر کمال کی صورت ہے، اس کو لازمی آپ پڑھیں، اس کا ترجمہ پڑھیں، بہت خوبصورت صورت ہے یہ۔ آپ حق کا جھنڈا بلند کرنے والے تھے، آپ کو جو اعزاز بخشا گیا وہ ہمیشہ قائم رہنے والا ہے۔ آپ کی زلفیں معراج کی رات کی طرح گھنی اور سیاہ ہیں، آپ کی تعریف کرنا میرے بس کی بات کہاں پر ہے۔ آپ کے چاروں ساتھی جو خلفۂ راشدین تھے، راشد کہتے ہیں سچے خلفاء، وہ تمام لوگ عدل اور انصاف کرنے والے تھے۔ آپ کی ذات مبارک سر سے پاؤں تک اعلیٰ وصف والی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چاہنے والوں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والوں کے دل میں آباد ہے۔ میں غمزدہ انسان آپ کی محبت میں گرفتار ہوں، اور آپ جیسا اس پوری کائنات میں کوئی موجود ہی نہیں۔ یہ خلاصہ پلس تشریح، اس میں سے اگر آپ ساڑی بھی لکھ دیں گے نا تو یہ میرا خیال ہے کہ یہ اتنا طویل نہیں ہے، تو یہ آپ کا ایزیلی جو ہے نا یہ کنٹینٹ ڈن ہو جائے گا۔ اب چلتے ہیں ہم اشعار کی تشریح کو۔ تھوڑا سا میں نے نا آپ کو کہا کہ اگر فور ایگزامپل اشعار کی تشریح کرنا پڑ جائے تو تب ہم نے کیا کرنا ہے۔ دیکھیں فور ایگزامپل اگر یہ آ گیا
اے رسول امی، میں نے آپ کو ابھی جو بتایا وہ مفہوم تھا، اور اس میں کچھ لائنیں میں نے اپنی ایڈ کر دی، آپ اسی مفہوم کو بھی اٹھا کر اپنے لفظوں میں لکھ دیں۔ دیکھیں اب آپ فرسٹ ایئر کے اسٹوڈنٹ ہیں، آپ اگر، میں آپ کو یہ بات بتا دوں، اگر آپ نعتوں کے ہر شعر کی تشریح یاد کرنے کے چکر میں لگ گئے نا تو آپ کے پاس ٹائم مینیج نہیں ہونا۔ اس کا بہتر حل میں آپ کو بتاتا ہوں، جو میں نے خلاصہ لکھا ہوا ہے نا، آپ نے اس خلاصے کو تیار کر لینا ہے، اور اس کے علاوہ جو میں جب آپ ویڈیو دیکھیں گے تو جو میں شعر کی مفہوم بتا رہا ہوں اس کو آپ نے اپنے دماغ میں بٹھا لینا ہے، اور بس اس کے علاوہ آپ نے کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ اس کے اندر یہ ہے کہ جب آپ ایک ایک شعر کے لیے جائیں گے نا تو آپ کے پاس تو کنٹینٹ ہی اتنا زیادہ ہے، آپ ہینڈل ہی نہیں کر پائیں گے، تو آپ سمارٹلی چلیں، بس کنٹینٹ کو پکڑیں جو خلاصے کا ہے۔ تو یہ دیکھیں، اے رسول امی خاتم المرسلین، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں، ہے عقیدہ یہ اپنا صدق و یقین، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں۔ اب شعر کی تشریح دیکھیں، اس شعر میں شاعر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ کے اوصاف کہتے ہیں خوبیاں بیان کرتے ہوئے کہتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عرب کے جہالت والے معاشرے میں بھی امانت دار مشہور تھے، آپ کو ختم نبوت کا تاج پہنایا گیا۔ ہمارا یہ عقیدہ ہے اور اس میں کوئی شک کی گنجائش نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات برکت جیسی کوئی ہستی پیدا ہی نہیں کی ہے۔ اب یہاں سے کچھ پوائنٹ ہم خلاصے سے پکڑ لیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نا وہ سچائی اور جو ہے نا وہ ایمانت لے کر دنیا کے اندر آئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے خاتم المرسلین بنایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی خوبی یہ بھی ہے کہ آپ کے پاس ختم نبوت کا تاج موجود ہے، آپ سے پہلے جتنے بھی نبی آتے تھے وہ کسی خاص قوم قبیلے کی طرف آتے تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم تمام کائنات کے لیے نبی بن کر آئے، اور آپ کے بعد کوئی اور نبی کی اور کسی اور تعلیمات کی ضرورت نہیں ہے، یعنی کہ آپ کچھ نہ کچھ الیبوریٹ کر سکتے ہیں۔ بزم کونین پہلے سجائی گئی، پھر تیری ذات منظر پہ لائی گئی، سید الاولین سید الآخرین، تجھ سا کوئی نہیں۔ اب ہم اس کی تشریح دیکھ لیتے ہیں۔ اچھا جی، اس شعر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کا مطلب ہوتا ہے کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں ہیں کا تذکرہ کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ دو جہانوں کی محفل کو آپ کی ذات مبارکہ کے لیے سجایا۔ جب آپ کی پیدائش ہوئی تو پوری دنیا میں آپ جیسی بابرکت ذات موجود ہی نہ تھی، یعنی کہتے ہیں کہ جب اللہ کے نبی کی جس وقت آپ پیدا ہوئے نا تو جو عرب کے جو تھے نا پرشین، جو ایرانی تھے، ان کی ایک آگ تھی، یعنی وہ تھے آگ پرست تھے، آگ کی پوجا کرنے والے تھے، تو 1000 سال سے ایک آگ جل رہی تھی، مسلسل جلا کے رکھی ہوئی تھی انہوں نے، وہ کہتے ہیں وہ فوراً بجھ گئی، یعنی وہ اس ٹائم بجھ گئی تھی، یعنی 1000 سال کا جو کفر تھا نا وہ آپ کی آمد سے ایک دم ختم ہو گیا تھا، یعنی کہ یہ اللہ آپ کی جو ہے نا وہ اس دنیا کے اندر آمد کی کچھ کئی نشانیاں ہیں۔ کہتے ہیں کہ جو کسریٰ کا محل تھا نا اس دور میں، جو پاورفل تھا، طاقتور، اس کے محل کی دیوار میں درار پڑ گئی تھی، یہ بھی معجزات ہیں آپ کے۔ آپ کی تشریف آوری سے جہالت اور گمراہی کے اندھیرے ختم ہو گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تمام لوگوں کے سردار ہیں جو پہلے گزر گئے اور جو بعد میں آنے والے ہیں۔ اچھا جی، اب یہ ایک اور شعر میں نے لکھا ہے، اس کو بھی ہم دیکھ لیتے ہیں۔ سدرۃ المنتہا رہ گزر میں تیری، قاب قوسین گرد سفر، گرد کہتے ہیں مٹی کو نا، کہ یعنی قاب قوسین آپ وہاں تک سفر کر کے، یعنی اتنا نزدیک چلے گئے۔ تو ہے حق کے کری کہتے ہیں پاس، حق ہے تیرے کری، حق تیرے پاس ہے۔ اس شعر میں شاعر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایسی خوبی کا ذکر کرتا ہے جو کہ آج تک اللہ نے کسی نبی کو نہ دی۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو راتوں رات آسمان پر بلوایا، ملاقات کا شرف بخشا، آپ کو سدرۃ المنتہا جو کہ ایک درخت ہے جس کی شاخیں 7ویں آسمان تک پھیلی ہیں، جہاں کوئی فرشتہ بھی نہ جا سکے، لیکن آپ کو وہاں تک لے کر جایا گیا۔ قرآن میں سورۃ النجم میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو اپنے بہت قریب کر کے ملاقات کا شرف بخشا، اس کا ذکر موجود ہے۔ آپ حق بیان کرنے والے تھے، آپ نے ہمیشہ حق اور سچ کا بول بالا کیا، کوئی دوسرا آپ کی برابری کر ہی نہیں سکتا۔ تو بچے، آپ لوگ اگر انشاءاللہ تعالیٰ اس طرح کنٹینٹ کو لے کر چلیں گے نا تو آپ کے لیے کرنا یہ تو بالکل ہی مشکل نہیں ہوگا۔ اب تھوڑا سا ہم اس کی جو ہے نا وہ ایکسرسائز کو بھی دیکھ لیتے ہیں۔ سدرۃ المنتہا رسول امی کس عظیم ہستی کو کہا گیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ آپ نا اگر لساسا لکھیں گے نا آپ کو عادت پڑ جائے گی۔ سدرۃ المنتہا ایک درخت ہے، اور قاب قوسین کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ کے بہت پاس کر کے آپ کو بلایا گیا، اللہ تعالیٰ نے آپ کو اپنے بہت پاس کر لیا تھا، یعنی اتنا فاصلہ رہ گیا تھا اللہ تعالیٰ اور آپ کے درمیان۔ آپ کے نسب کے حوالے سے شاعر نے کیا کہا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عرب کے اعلیٰ خاندان
قریش اور اس کے بھی اعلیٰ قبیلے ہاشمی سے تعلق رکھتے تھے، آپ عرب کے اعلیٰ خاندان سردار خاندان سے تھے۔ رسول پاک کے کس سفر کا اشارہ ہے؟ آپ کے معراج کے سفر کا اشارہ ہے، جب آپ آسمانوں پر گئے۔ رسول پاک کی مدح و ثنائی میں کون کون سے لفظ بطور قافیہ استعمال کیے؟ اب قافیہ کیا ہوتا ہے؟ یعنی کہ اب اس کے اندر دیکھیں، قافیہ کہتے ہیں کہ ہم آواز الفاظ ہیں، ہم آواز، ہم شکل نہیں ہیں، ایسے الفاظوں کو کہتے ہیں قافیہ نا۔ تو اب دیکھیں یہاں پر ہم دیکھ لیتے ہیں، در سمی، سید الاخرین، جانشین، کریم، جبیں، یہ سارے قافیے ہیں جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے شاعر نے یوز کیے ہیں۔ کیونکہ قافیہ ایسے الفاظ دیکھیں نا، اس کے اندر ردیف بھی موجود ہے، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی، یہ ردیف ہے جو شکل میں بھی سیم ہوتی ہے اور ساؤنڈ میں بھی سیم ہوتی ہے۔ یہ انشاءاللہ گرامر کا جب پورشن آئے گا تب ہم کریں گے۔ یہ نظم حیت میں لکھی گئی ہے کس کی؟ اب دیکھیں یہ جو نظم جو ہے نا، اس کے دو اشعار ہیں، یہ غزلی ہے۔ نعت کے اشعار میں سند نمایاں ہے۔ اب سند نمایاں تکرار کی ہے، پتہ تکرار کسے کہتے ہیں؟ جب لفظوں کی ریپیٹیشن ہو رہی ہوتی ہے۔ سکہ روا ہونا اردو قاعدہ کی روح سے کیا ہے؟ آپ کا سکہ روا ہوا ہے، ضرب المثل ہے، سکہ روا ہونا نہیں، محاورہ ہی ہے۔ رسول امین اردو قاعدے کے روح سے کیا ہے؟ مرکب عطفی ہے، مرکب اضافی ہے، مرکب توصیفی ہے، مرکب عددی ہے۔ یہ مرکب توصیفی ہے۔ توصیفی کا مطلب ہوتا ہے کہ جس کے اندر خوبی کوئی بیان ہو رہی ہو۔ رسول امین ایماندار رسول، نعت کے چوتھے شعر میں سند استعمال ہوئی ہے۔ کون سا شعر ہے چوتھا؟ 1 2 3 4، سدرۃ المنتہا راہ گزر میں تیری کعب، یہاں یہ اسی کا ذکر ہے جو معراج کا ہے۔ تو اس کے اندر جو ہے نا وہ سدرۃ المنتہا تلمیح ہے۔ تلمیح کا مطلب ہوتا ہے کسی تاریخی واقعے کی طرف، کسی پرانے واقعے کی طرف اشارہ کرنا، کسی شخصیت کی طرف اشارہ کرنا۔ یہ نعت شاعری کے مجموعے شاعری سے لیا گیا ہے، برگ گل۔ تو یہ ہمارے پاس یہ دیکھ لیجئے بقایا جو اشعار وغیرہ ہیں وہ ہم نے اس کو کر لی ہیں، اور باقی اور کوئی اس کے اندر نہیں ہے۔ غزل کے تمام، یعنی نظم کسی کو کہتے ہیں؟ غزل کے تمام اشعار آپس میں ہم قافیہ ہوتے ہیں۔ پہلا شعر مطلع ہوتا ہے جس کے دونوں مصرے ہم قافیہ ہوتے ہیں۔ مطلع عربی غزل کے پہلے شعر کو کہتے ہیں جس کے اندر قافیہ اور ردیف دونوں موجود ہوتے ہیں، اور اس لیے اور آخری شعر کو ہم کہتے ہیں مقطع، اور اس کے اندر مقطع تب کہتے ہیں جب شاعر اپنا تخلص، یعنی تخلص کا مطلب ہے کبھی وہ یوز کرتا ہے اقبال یوز کر لے، اس طرح غالب یوز کر لے، یہ اس کا تخلص آ جاتا ہے۔ مخمس ایسی نظم کو کہتے ہیں جس کے ہر بند میں 5 مصرے ہوتے ہیں، جیسے وہ مولانا الطاف حسین خالی کی نظم تھی وہ مخمس۔ مسدس جس میں یہ 5 ہوتے ہیں، مسدس میں 6 مصرے ہوتے ہیں۔ تو یہ ہمارے پاس جو ہے نا یہ مکمل ہو گیا دوسرا چیپٹر بھی۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ اب نیکسٹ جو ہے نا ہم اپنا کہانیوں کو سٹارٹ کریں گے، اخلاق نبوی۔ یہاں پر میں آپ لوگوں کو نا خلاصے سے آپ لوگوں کی جان چھڑوا دوں گا، بس آپ لوگوں نے ہمارے ساتھ جڑے رہنا۔ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو کنٹینٹ ایسا ملے گا کہ واقعی آپ کہیں گے کہ ہاں ہماری تیاری بہتر ہو رہی ہے۔ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو کے اندر ہم اور ویڈیوز بھی ڈالیں گے، دوسری کلاسز کی بھی ڈالتے رہیں گے۔ آپ بس چینل کے ساتھ جڑے رہیے، سبسکرائب کریں، تمام ویڈیو کے لیے جو ہے نا وہ، یعنی کہ تمام آل ویڈیوز کے لیے جو ہے نا وہ پریس کریں تاکہ تمام جتنے بھی نوٹیفیکیشن آپ لوگ پہنچتے رہیں۔ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ملتے ہیں۔ اللہ حافظ۔